آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کچھ بتا دیے ہیں، اور سب سے اہم تقاضا جو محبت کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان شخصیات سے، ان چیزوں سے، ان علاقوں سے، ان شہروں سے جس سے آپ کو محبت تھی، ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جیسے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آل ساری ہی آپ کو محبوب تھی، تو ہمیں بھی آپ کی ساری آل سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر چند لوگوں سے ہے، چند سے نہیں ہے، پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہے، پھر بھی ہم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ہمارا دعویٰ جو ہے ہم محب رسول ہیں، تو ہم تقاضا محبت کا ادا نہیں کر رہے۔ جیسے آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، انصار ہیں، مہاجر ہیں، ان سب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو محبت تھی۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے، جس سے حضور محبت کرتے تھے، ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر یہ محبت واضح ہوگی، پتہ چلے گا واقعی یہ محبوب ہے، محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو سے محبت کرتے تھے، پسند کرتے تھے، تو ہمیں بھی خوشبو کو پسند کرنا چاہیے، اس کو محبوب رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑوں میں سے احد پہاڑ کو محبوب رکھتے تھے۔ سبزیوں میں سے مشہور ہے کدو، اکثر نوجوان طبقہ کدو نہیں کھاتا، لیکن یہ پسند ہے، کس کی پسند ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کبھی محبت سمجھ کر، کبھی دل لگی سمجھ کر کھائیں تو لذت نہ آئے تو کہنا قاری صاحب آپ نے ایسے کہہ دیا ہے۔ جب یہ محبت ہونا بھی میرے نبی اس کو پسند کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی گوشت نہیں کھاتے تھے، آپ گوشت کو بھی پسند کرتے تھے، بکرے کا گوشت بھی کھاتے تھے، بکرے کی ران بھی پسند کرتے تھے۔ تو یہ پسند ہے آپ کی پسند اور آپ کی محبت، جب ہم اس کو اپنی محبت بنائیں گے تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر میدان میں دفاع کرنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا۔ جیسے آپ کی ذات اعلیٰ ہے، بات اعلیٰ ہے، ویسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت ہے، اگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، تو آپ کی ختم نبوت پر بھی ہمیں پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری بات کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جیسے آپ کی شان کائنات کے رب نے بیان کی ہے، دنیا کائنات کے اندر اس طریقے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جتنے محب کھڑے ہو جائیں، دنیا والے جتنی محبت کر لیں، لیکن جو شان میرے رب نے بیان کی ہے اس قدر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اعتدال اختیار کیا جائے۔ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ فرماتے ہیں دین کے اندر غلو نہیں ہے۔ اہل کتاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شان جیسے رب کے قرآن نے بیان کی ہے، اور جیسے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کی ہے، اور جیسے ہی آپ کے صحابہ نے بیان کی ہے، تو محب کو بھی چاہیے کہ ویسے ہی شان بیان کرے،
اور اس پر عمل بھی کرے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو حضرات، محبوب بننے کے لیے محبت کے تقاضوں کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں پکا سچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محب بنائے۔ اللہ موت دے تو ایمان والی، زندہ رہیں تو اسلام پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔